شادی کی پہلی رات گاؤں کا وڈیرا مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن گاؤں کے وڈیرے نے پوری رات میرے ساتھ۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، لیکن وہ ڈراؤنی اور خوفناک رات میں آج تک نہیں بھول پائی۔ جب میری شادی ہوئی تھی، اس رات میرے ساتھ وہ کچھ ہوا تھا کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ بچپن سے ہی صرف اور صرف غریبی ہی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں، کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ اماں میری اکثر بیمار رہا کرتی تھی اور ابا گاؤں کے چودھری کے ہاں مزدوری کیا کرتے تھے۔ ابا کو وہاں سے مزدوری کے نام پر صرف اور صرف ہمیں 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری ہمیں کچھ بھی نہیں دیا کرتا تھا، اس لیے اگر کہیں پر پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم گھر میں تھوڑا بہت اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے کوئی چیز اگر خریدنی ہوتی تھی تو خرید سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارا ذریعہ معاش اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر سارا کچھ چودھری ہی ہوتا تھا، یہ کچھ لوگ اسے وڈیرا بھی کہتے تھے۔ جب میری عمر 18 سال ہوئی تھی تو گھر والوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس علاقے میں جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں لڑکیوں کو اتنی عمر میں ہی بیاہ دیا جاتا تھا۔ حالانکہ میری عمر لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہو چکی تھی، پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ سکے، صرف لڑکا ہی ڈھونڈنا ہوتا تھا، وہ بھی غریب۔ پھر بھی ہمیں کافی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا تھا۔ کافی خوبصورت تھی میں، لیکن لڑکا کوئی بھی اچھا مل نہیں رہا تھا۔ گاؤں کے وڈیرے کی بھی میرے اوپر آنکھ آ چکی تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میری شادی کر دی جائے، یہ نہ ہو کہ کہیں گاؤں کا وڈیرا کوئی اونچ نیچ میرے ساتھ کر دے، کیونکہ سب لوگ ان کے آگے بے بس ہوا کرتے تھے۔ بس پھر میری شادی طے ہو گئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری عمر اس وقت 21 سال تھی۔ جس گاؤں میں میری شادی ہوئی تھی وہاں پر یہ رواج ہوتا تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات گاؤں کا وڈیرا دلہن کو اپنے پاس لے جاتا تھا اور پھر اگلی صبح ہی دلہے کو واپس کر دیتا تھا۔ اب نہ جانے پوری رات وہ کیا کیا کرتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے میری سہیلیوں نے بتایا تھا کہ جس گاؤں میں تمہاری شادی ہو رہی ہے وہاں پر یہ رواج چلتا ہے، لیکن مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کون سا زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ شادی ہوتے ہی میں اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شوہر میرا آنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، حالانکہ میں نے کئی عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وڈیرا ابھی کہیں مصروف ہے، جیسے ہی فری ہوگا تو آ کر اسے لے جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس گاؤں میں ایسا رواج کیوں ہے۔ خیر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے دھڑام سے دروازہ کھلا اور میں دبک کر اٹھ گئی تھی۔ دیکھا کہ سامنے وڈیرا نشے کی حالت میں کھڑا ہوا تھا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں جا رہی تھی، میں بار بار منع کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ چلو آج کی رات تم میرے پاس رہو گی اور صبح میں تمہارے شوہر کو تمہیں واپس کر دوں گا۔ میں نہیں مان رہی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا۔ خیر جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی بالکل اس کے پیچھے گونگا بن کر کھڑا ہے، میں نے اسے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، ورنہ یہ نہ تو تمہیں چھوڑے گا اور نہ ہی ہم گھر والوں کو، کیونکہ ہم نے وڈیرے سے پیسے لے رکھے ہیں۔ جب تک ہم اپنے
پیسے واپس نہیں کریں گے تب تک وہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھے گا، ورنہ آرام سے ایک رات اس کے ساتھ گزار کر واپس آ جانا۔ نہ جانے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ہی ہمیں۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی اور جان کے جب لالے پڑے تو میں خاموش ہو گئی، اور پھر اٹھی اور حسرت بری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں حویلی پہنچی تو بہت سارے لوگ میرا استقبال کر رہے تھے۔ انہیں شاید یہ پہلے ہی پتہ تھا کہ کوئی دلہن آج کی رات آنے والی ہے۔ خیر میں چلی گئی تھی۔ عورتوں نے مجھے وڈیرے کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، وہاں پر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں وہاں پر آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تم آسانی سے میری بات مان لو گی تو تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر مجھے زور زبردستی سے کام کرنا پڑا تو اس میں تمہارے لیے ہی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو اور اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی آسان بناؤ۔ جب وڈیرا یہ بات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب میرے شوہر نے ہی مجھے اس چیز کے لیے فورس کیا ہے تو پھر میں کیوں ایسے کر رہی ہوں۔ خیر وہ اپنا کام کرنے لگا اور صبح اس نے زخمی حالت میں مجھے میرے شوہر کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ زخم میرے جسم پر نہیں بلکہ میری روح پر تھے، کیونکہ یہ تو کہیں کا انصاف نہیں تھا اور کسی قاعدے قانون کے مطابق یہ چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے، آج تک نہ تو میں نے اپنے شوہر کو معاف کیا ہے اور نہ ہی اس وڈیرے کو، اور غصہ مجھے خود پر بھی آ رہا ہے کہ اس سے بہتر تو مجھے اپنی جان کی قربانی دے دینی چاہیے تھی، نہ کہ عزت کی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جسم پر لگا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم روح پر لگتا ہے وہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے روزانہ مارتا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں میری طرح جوانی سے پہلے ہی اس زخم کو محسوس کرتی ہیں اور شرم کے مارے کسی کے ساتھ یہ بات کھل کر بھی نہیں کر پاتی۔ ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے۔ جو حوصلہ میں نے آج کیا ہے شاید بہت ساری لڑکیاں وہ کر ہی نہ پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔